बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की तैयारियां उरूज पर हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इसराइल परेशान है। अमेरिका के जंगी जहाज असलहा लेकर ईरान की सरहदों के करीब पहुंच रहे हैं और अमेरिका ने पहली बार मशरक़ वुस्ता के फौजी अड्डों पर थॉड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए हैं। क्या अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात करके मामले को रफा दफा करेगा या फिर अमेरिका ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए एक खौफनाक कार्रवाई करेगा? इस हवाले से आपको तफसीलात देंगे। और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई मंजर आम से गायब हो चुके हैं। 37 साल में पहली बार हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो फिजाइया का कौमी दिन था उसकी जो अहम तरीन तकरीब थी उसमें शरीक नहीं हुए हैं। ख़ामनेई का दौर क्या ख़त्म हो चुका है? जो ईरान के बानी लीडर थे खुमैनी, उनके पोते अब ख़ामनेई की जगह तकरीब और मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स में नजर आ रहे हैं। ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। ईरान की पार्लियामेंट का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अहम इजलास हुआ है, उसमें क्या तय हुआ है ये भी आपको बताएंगे। और ईरान के सरकारी टेलीविजन पर बाकायदा ईरान के मिसाइलों की नुमाइश की जा रही है जो अमेरिका के लिए पैगाम है। और फिर ईरान के तेल से लदे हुए जहाज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया गया है और ईरान की तरफ से AI जनरेटेड वीडियोस जारी करके अमरीकी जहाज़ों को समंदर में तबाह करने के मनासिर नशर किए जा रहे हैं कि अमरीका और ईरान के दरमियान टेंशन मौजूद है। और अगरचे अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात हुए हैं लेकिन इन मुज़ाकरात को ख़त्म करने के लिए इसराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसराइल किसी भी सूरत अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात के हक में नहीं है। चाहे ईरान अमरीका की चारों शर्तें मान ले तब भी इसराइल को यह कबूल नहीं है। 4 शर्तें कौन सी हैं? नंबर 1, ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दे। नंबर 2, ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोग्राम ख़त्म कर दे। नंबर 3, ईरान अपने प्रॉक्सीज यानी हामियों की मदद लबनान, इराक और शाम और इसी तरह से यमन में बंद कर दे। और नंबर 4, चीन के साथ तेल के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म कर दे और चीन को तेल अगर बेचे तो डॉलर में बेचे और चीन से मिसाइल टेक्नोलॉजी ना ले। ये 4 शर्तें हैं अमेरिका की और इसराइल की। अगर ईरान ये चारों शर्तें मान लेता है तब भी इसराइल को कबूल नहीं है। इसराइल तब भी कहेगा कि हमें ईरान की मौजूदा हुकूमत को गिराना है, ख़ामनेई को ख़त्म करना है या मुख्तलिफ तरह के ओहदेदार जो हैं उनको हटाना है। तो ये बात ईरान भी जानता है। चुनांचे आज ईरान की पार्लियामेंट का एक क्लोज सेशन हुआ है, इजलास हुआ है, जिसमें अंदरूनी तौर पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है, गुफ्तो शनीद हुई है। और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के इस इजलास में शरीक हुए और उन्होंने पार्लियामेंट के अरकान को बताया कि अमेरिका हमसे क्या चाहता है और हम अमेरिका से किन चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट के अरकान कहते हैं कि चाहे हम अमेरिका की चारों शर्तें मान लें तब भी अमेरिका ईरान के ऊपर अगर हमले का फैसला कर चुका है उससे पीछे नहीं हटेगा। ईरान की पार्लियामेंट के लोगों ने कहा कि हमें अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, अमेरिका के सामने अपना मिसाइल प्रोग्राम या अफजूद शुदा यूरेनियम हवाले नहीं करना चाहिए। अगर जंग लाजिम है तो फिर हमें जंग लड़नी चाहिए। हमें अमेरिका से डर कर, खौफजदा होकर कोई समझौता या डील नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता अमेरिका से ईरान को मसावी और दोनों तरफ की बातचीत में यानी दोनों तरफ से कुछ लो और दो के तहत अगर डील होती है तो वो मंजूर है, लेकिन एक तरफा डील हमें कबूल नहीं है। ये ईरानी पार्लियामेंट के लोगों ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सामने ये बात रखी है, ईरानी हुकूमत के सामने बात रखी है। इससे बात मालूम हो रही है कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की तैयारी है वो ऐसे ही नहीं है। अब ज़रा आप एक और ख़बर देख लें। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई 37 साल में पहली बार हुआ है जब से अली ख़ामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। 89 से 1989 से जब से सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई बने हैं तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 8 फरवरी को एयर फोर्स की जो सरकारी तकरीब होती है उसमें शरीक ना हुए हों। यानी हर साल 37 सालों में वो शरीक होते रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ पहला मौका था जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई एयर फोर्स की सरकारी तकरीब में नहीं आए और उनकी जगह पर ईरान के जो बानी लीडर थे इमाम खुमैनी, उनके जो पोते हैं हसन खुमैनी, वो शरीक हुए हैं और उनकी तस्वीरें एयर चीफ और मुख्तलिफ जो ईरानी फ़ौज के कमांडर्स थे उनके साथ नशर हुई हैं। और ईरान का जो मुखालिफ मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि अब गोया ख़ामनेई का दौर ख़त्म हो चुका है। जो 85 साल ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई हैं उनका दौर ख़त्म हो चुका है।
اب دوبارہ سے جو سپریم لیڈر کی کرسی ہے وہ خمینی خاندان میں آ چکی ہے، یعنی جو ایران کے بانی لیڈر تھے خمینی، ان کے پوتے گویا اگلے سپریم لیڈر ہو سکتے ہیں ایران کے، یہ ایران کا مخالف میڈیا بتا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کے بارے میں کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ وہ امریکی حملے سے ڈرے ہوئے ہیں اور وہ زیر زمین خفیہ مقام پر ہیں، اس وجہ سے وہ اس تقریب میں نہیں آئے، اور عام طور پر ایران کی اس طرح کی جو اوپن تقاریب ہیں ان میں جاسوسی کا، ان میں کسی بھی طرح کے حملے کا سیکیورٹی ریزن یا کنسرن ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے بادل ٹل گئے ہیں، جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، یہ جنگ نہیں ہونے والی ہے۔ اب ذرا ایک اور خبر آپ دیکھ لیں، میرے سامنے کچھ رپورٹس ہیں کہ ترکمانستان، آرمینیا، آذربائیجان، ان ملکوں میں امریکہ کے اسلحے کے جہاز پہنچ رہے ہیں۔ اب دو طرح کی رائے ہے، ایک رائے یہ ہے کہ آذربائیجان، آرمینیا میں امریکی اسلحے کے جہاز اس لیے آئے کیونکہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے آذربائیجان اور آرمینیا کا دورہ کرنا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر کے اس دورے کے پیش نظر چونکہ ایران کے ساتھ ٹینشن اور کشیدگی ہے، اس وجہ سے اسلحے کے جہاز یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم، پیٹریوٹ سسٹم وغیرہ بھیجے گئے تاکہ اگر جنگ ہو بھی جائے تو بھی امریکہ کا نائب صدر محفوظ رہے۔ اس ایک شخص کے لیے اتنا بڑا فوجی ساز و سامان بھیجا گیا ہے، یہ ایک رائے ہے۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ حقیقتاً امریکہ ایران کی سرحدوں میں، ایران کے پڑوسی ملکوں میں اسلحہ بھیج کر دراصل ایران کے خلاف طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ایران کے خلاف زمینی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، یہ دوسری رائے ہے۔ ناظرین کرام، اب رپورٹس مختلف ہیں، بعض رپورٹوں کے مطابق ترکمانستان میں کوئی اسلحے کا جہاز نہیں آیا، جبکہ بعض اوپن سورس انٹل جو اکاؤنٹس ہیں ان سے دعوے ہیں کہ ترکمانستان میں امریکہ کا پہلی مرتبہ اسلحے کے جہاز آئے ہیں، اور آرمینیا اور آذربائیجان میں بھی آئے ہیں۔ یہ تینوں ملک ایران کے پڑوسی ہیں، ایران کے سرحدی ملک ہیں۔ اگر آپ کو افغانستان کی جنگ یاد ہو تو پاکستان سے امریکہ نے اڈے مانگے تھے اور کہا تھا کہ اڈے دے دو، بچ جاؤ گے ورنہ تم بھی افغانستان کی طرح رگڑے جاؤ گے، تو پاکستان نے اس زمانے میں امریکہ کو اڈے دے دیے تھے۔ تو گویا ایران کی سرحدوں کے قریب جو ملک ہیں ان سے امریکہ اڈے لے چکا ہے اور ان سے سودے بازی کر چکا ہے کہ ہمیں آپ کی سرزمین میں اپنی فوجیں اور ہتھیار رکھنے ہیں۔ پھر آج کی ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے دو کم سے کم تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجے ہیں اور پیٹریوٹ سسٹم بھی کئی بھیجے ہیں جو کم سے کم دو بڑے امریکی فوجی اڈوں پر انسٹال کر دیے گئے ہیں۔ موفق سلطی ایئر بیس جو اردن میں ہے، وہاں امریکی جو ایئر ڈیفنس سسٹم پیٹریوٹ ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے العدید ایئر بیس میں بھی امریکی جو سسٹمز ہیں بالخصوص تھاڈ سسٹم وہ لگا دیے گئے ہیں، یہ مبینہ طور پر رپورٹس ہیں۔ اور جو امریکہ کا سب سے طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تھاڈ، یہ بہت محدود ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ بیٹریز نہیں ہیں، انٹرسیپٹرز نہیں ہیں، اور امریکہ نے 12 روزہ جنگ میں 2 ایئر ڈیفنس سسٹم صرف 12 دنوں کے اندر ختم کروا دیے تھے۔ 150 میزائل انٹرسیپٹر داخل گئے تھے ایرانی میزائلوں کو پکڑنے کے لیے، اور امریکہ کے پاس کل 8 سے 9 بیٹریز ہیں۔ اب 8 بیٹریوں میں سے 2 پہلے ختم ہو گئی، 6 بچ گئیں، 2 مزید بھیجی گئی ہیں۔ اگر اس دفعہ جنگ ہوتی ہے اور 4 ختم ہو جاتی ہیں تو امریکہ کے پاس تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ختم ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور 1 سال میں صرف 1 بیٹری بمشکل بنتی ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بہت نقصان کی بات ہوگی۔ لیکن امریکہ نے ایران کے خلاف پورا جوا لگا دیا ہے، یعنی پوری قوت اور طاقت لا رہا ہے امریکہ، تاکہ جنگ ہو تو پھر ایران کو ایسا زوردار وار لگے کہ ایران کی حکومت گر جائے، یہ امریکی تجزیہ کار اور امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف آج کی جو ایک اور خبر میرے سامنے موجود ہے، امریکہ نے مختلف ملکوں پر پریشر ڈالا ہے کہ ایرانی جہازوں کو پکڑنا شروع کر دیا جائے۔ 3 ایرانی جہازوں کو بحیرہ ہند کے اندر پکڑا گیا ہے جو تیل سے لدے ہوئے تھے۔ ایران کا جو تیل ہے وہ شناخت چھپا کر مختلف ہیلے بہانوں سے چوری چھپے بیچا جاتا ہے۔ چائنا زیادہ تر ایران کا تیل لے کر جاتا ہے، اور وہ جو مختلف طرح کے جو ٹینکرز ہوتے ہیں، آئل ٹینکرز، ان کے ذریعے سے وہ آئل منتقل ہوتا ہے۔ تو امریکہ نے اب ایران کے تیل کا حقہ پانی بند کر دیا ہے، ایران کے تیل سے لدے ہوئے جہازوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز 3 جہاز اسی نوعیت کے پکڑے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر ذوالفقار، خیبر شکن، خرم شہر، فتح اور دیگر میزائلوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا پر میزائلوں کی نمائش سے پیغام اسرائیل کو بھیجا جا رہا ہے، امریکہ کو بھیجا جا رہا ہے کہ اگر تم جنگ کرو گے تو ہم بھی جنگ کریں گے، ہمارے میزائل تمہارے خلاف تیار ہیں۔ کہا جاتا ہے ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جو ابھی تک اسرائیل یا امریکہ سے کسی کے خلاف لانچ نہیں ہوئے ہیں، اور ایرانی جو آفیشلز ہیں، فوجی کمانڈرز، جنرلز وغیرہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ہماری فوجیں پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت سے لڑیں گی۔ پھر ایک اور جو رپورٹس اور جو ایک اور ایرانی میڈیا پر جو چیزیں سامنے آئیں، ان میں مصنوعی ویڈیوز، AI جنریٹڈ ویڈیوز نشر ہوتی ہیں جن میں امریکی باہری بیڑا جو ابراہم لنکن ہے اس کو تباہ کرنے کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ یاد رہے امریکہ کو، اسرائیل کو ایران کی طرف سے دھمکیاں لگائی گئی ہیں کہ اگر ہمیں
جنگ میں اتارا گیا یا ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر ہم امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کریں گے اور اسرائیل کو میزائل ماریں گے. یہ بات سپریم لیڈر علی خامنہئی بھی کہہ چکے ہیں، ایران کے آرمی چیف اور ایران کے پاسداران کے کمانڈر اور ایران کے مختلف طرح کے عہدیدار کہہ چکے ہیں، یہاں تک کہ عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں. بہرحال اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی تیاریاں عروج پر ہیں. بعض رپورٹس کے مطابق، تجزیہ کاروں کے مطابق، امریکہ اور ایران میں ڈیل ہو جائے گی. ایک رائے یہ ہے کہ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور ڈیل ہو جائے گی. اس رائے کو بتانے والے اور اس سوچ کو رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں. 20% ہوں گے، 30% ہوں گے. 70% لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امریکہ نے جو اتنا بڑا فوجی لاؤ لشکر لایا ہے ایران کے قریب سرحدوں پر، اور امریکہ کے جو 115 سے 20 جہاز آئے ہیں، اور امریکہ نے جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجا ہے، یہ جنگ کے لیے ہے، یہ مذاکرات کے لیے نہیں ہے. یعنی 70 سے 80% لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی لمحے ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور جنگ کر سکتا ہے.